نیب ترامیم کا العدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلز پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب چلیں آپ میرٹ پر دلائل دے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد نیب ترامیم پر بینچ کیسے بنا، وجہ بتائیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ میں طے ہو چکا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بینچ اس فیصلے کا حصہ بن چکا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواست کو واپس لگانے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی۔ یہ تمام سوالات کیے گئے، استفسار کیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز ذکی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سماعت کا احوال کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ نیب ترامیم کیس جو وہ جاری ہے اور وکیل خواجہ حارث جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، اور اس دوران جو ہے وہ ابھی آدھے گھنٹے کا جو ہے وقفہ ہوا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس پر بھی جو ہے وہ ذکر ہوا۔ چیف جسٹس نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد نیب ترامیم پر جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ کیسے بنا، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ میں یہ نقطہ جو وہ طے ہو چکا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بینچ اس فیصلے کا جو وہ حصہ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس نے اس میں ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذیل التوا درخواست کو واپس لگانے کی کوشش جو وہ کیوں نہیں کی گئی، باہر کیمرے پر جا کر گالیاں دیں گے، یہاں آ کر ہمارے سامنے جو ہے وہ تنقید کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی اس پر ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے سے نوٹس اٹارنی جنرل کو بھی ہوا تھا، اٹارنی جنرل نے کیوں وہاں کوشش جو وہ نہیں کی کہ کیس دوبارہ جو ہے وہ لگے۔ اٹارنی جنرل نے اس پر جو ہے وہ کہا کہ اس وقت گرمی کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی تھیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنا تو میں عدالت میں بیٹھنا ہی میں نے جو وہ چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بحث چل رہی تھی کہ اختیار میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ باہر جا کر بڑے بڑے شیر جو ہے وہ بنتے ہیں، سامنے آ کر جو ہے اس پر کوئی جو ہے وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اصولی موقف میں سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جج مانیٹرنگ جو ہے، سپریم کورٹ کے جج مانیٹرنگ جو ہے وہ جج تھے، جس یہ ریمارکس جسٹس عطا من اللہ نے دیے۔ ساتھ ساتھ جسٹس عطا من اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں جی آئی ٹی تھی، جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسے طاقتور ادارے بھی جو ہے وہ موجود تھے، اور استفسار کیا کہ بتائیں کہ اس کیس کا جو وہ کیا بنا، اس کیس میں آپ وکیل تھے۔ تو خواجہ حارث نے کہا کہ اگر کسی کے طاقتور اداروں کے جے آئی ٹی میں شمولیت کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ ثابت جو وہ اس پر نہیں ہوا تھا، مزید جو وہ سماعت چلی تھی، اس پر جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ خواجہ صاحب کون کون سے نیب ترامیم کو چیلنج جو وہ آپ نے کیا وہ مجھے لکھوا دیں۔ یہ بھی کہا کہ آپ نے سیکشن 9(5)(a) میں ترامیم کو چیلنج کیا تھا، سیکشن 14 کے حذف کرنے کو چیلنج کیا تھا، اور جو اس پر کیا کیا تھا۔ تو خواجہ حارث نے اس پر کہا کہ سیکشن 2 میں ترامیم کو اطلاق ماضی سے کرنے کو جو وہ چیلنج کیا گیا تھا، سیکشن 4, 21, 16 ڈی اور سیکشن 25 ڈی میں بھی ترامیم کو جو وہ چیلنج کیا گیا تھا۔ خواجہ حارث نے جو سپریم کورٹ میں جو ترامیم کی تفصیلات بھی جو وہ اس دوران لکھوائی تھی۔ جسٹس عطا من اللہ کے ریمارکس جو اس پہ کچھ تھے کہ نیب کے قیام کا مقصد ہی سیاسی جو انجینئرنگ تھا۔ خواجہ حارث آپ اپنے موکل کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، نیب ترامیم کالعدم ہوئی تو نقصان آپ کے موکل کا ہوگا۔ عمران خان اس وقت جو وہ زیر عتاب ہیں۔ وکیل خواجہ حارث نے اس پر کہا کہ عمران خان نیب سمیت تمام مقدمات کا جو سامنا کر رہے ہیں، عدالت بھی جو وہ جاتے تھے، اور مشکلات کے باوجود عمران خان آج بھی ترامیم کا کیس جو وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان جانتے تھے کہ ترامیم کا عدم ہونے سے ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ جسٹس عطا من اللہ نے اس پر ریمارکس دیا کہ عمران خان کو اپنے احساس آمدن کے مطابق ثابت کرنے کا کہیں تو مشکل پڑ جائے گی۔ کیا آپ یہ بلیک میلنگ نہیں کہ کسی کو بھی احساس آمدن کے مطابق ثابت کرنے کا کہیں؟ تو جسٹس جمال مندوخیل نے اس پہ انٹرسٹنگ کہا کہ ریمارکس دیا کہ مجھ سے کوئی کہے کہ اپنے گھر کی رسیدیں دو تو میں نے وہ نہیں دے سکوں گا، جائز اثاثوں کا حساب دینا جو ہے وہ کافی ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو سماعت میں جو وہ آدھا گھنٹہ اب وقفہ ہو گیا اور آدھے گھنٹے بعد سماعت شروع ہوگی۔ جی بہت شکریہ عرفہ فیروز ذکی۔